بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اب ایک مرتبہ پھر رمضان کریم عطا فرمایا۔ دوستو، یہ محض اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی رحمت ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں پچھلے سال کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا اور یہ رمضان کا مہینہ نہیں دیکھ سکے۔ تو میرے لیے، آپ تمام حضرات کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے خوش ہونے کی بات ہے کہ اللہ نے یہ رمضان عطا فرمایا۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، اگر ہم نے اس رمضان کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اس رمضان کے اندر بھی اپنی بخشش اللہ سے نہ کروا سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے نہ مانگ سکے، تو یہ ہمارے لیے انتہائی بد قسمتی کی بات ہے۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی سیل لگی ہوئی ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ دنیا کے اندر اگر کسی جگہ آپ شوز خریدنے جائیں، کوئی کپڑے خریدنے جائیں، وہاں پہ سیل لگی ہو تو آپ خود بھی خریدتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں، اپنے جاننے والوں، دوستوں، احباب کو بھی بتاتے ہیں کہ بھائی سیل لگی ہے، وہاں سے چیزیں خرید لو۔ تو دوستو، یہ رمضان کا مہینہ خود بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں احباب کو بتائیں کہ بھائی اللہ نے رحمتوں کی ایک سیل لگائی ہوئی ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ پا لے، ورنہ بہت سارے بدقسمت ایسے ہوں گے کہ رمضان ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکے گا۔ دوستو، رمضان کس طرح گزاریں، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ رمضان کو آپ کس طرح گزاریں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اسے فضول ضائع نہ کریں، اسے اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی حمد میں گزاریں، اللہ کی تعریف میں گزاریں، اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان کس طرح گزاریں۔ پہلی بات تو یہ کہ آج سے یا کل سے ایک کاغذ لیں اور اس پہ رمضان کا ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ آپ اپنا ایک شیڈول بنا لیں، آپ اس میں لکھیں کہ اس رمضان میں قرآن مجید کے اتنے ختم کروں گا۔ بالفرض آپ پچھلے رمضان میں اگر ایک ختم کرتے تھے، 2 کرتے تھے، آپ اس رمضان یہ ارادہ کر لیں، یہ اس ٹائم ٹیبل میں لکھ لیں کہ میں 3 ختم کروں گا، 4 کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ جب ہماری یہ تڑپ دیکھیں گے، اللہ ہمارا یہ جذبہ دیکھیں گے تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تڑپ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی طلب اور حاجت دیکھتے ہیں۔ تو آپ لکھ لیں کہ اس دفعہ اتنے ختم کرنے، بالفرض اگر نہ بھی ہوں رمضان کے بعد آدمی اتنے ختم نہ کر سکا تو کم از کم یہ تو اس کے دل میں ہوگا کہ بھائی میں نے ارادہ کیا تھا، ارادے کی بھی تو نیکی مل جاتی ہے۔ دوسری بات، اس رمضان میں کوئی نماز نہ چھوڑیں۔ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہر نماز پڑھنی ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، کوشش کریں پہلی صف میں پڑھیں، مجبوری اگر نہ پڑھ سکیں لیکن نماز ضرور ادا کریں اور جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ دوستو، اس رمضان میں یعنی رمضان کے مہینے میں ایک نماز کا ثواب، ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نماز آدمی پڑھتا ہے عام دنوں میں، ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان میں اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے کہ آپ اس رحمت کی وجہ سے ایک نماز ادا کریں، اللہ آپ کو 70 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ ذرا سوچئے، کاؤنٹ کیجئے، آپ اس کو کیلکولیٹ کیجئے، آپ اس کو تھوڑا، آپ عام دنوں میں دن میں 5 نمازیں پڑھیں، آپ کو 5 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ رمضان میں 5 نمازیں ادا کریں، آپ 5 کو 70 کے ساتھ ضرب دیں، ایک دن میں 350، 350 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا آپ کو۔ یعنی اگر آپ پورا مہینہ یہ نمازیں ادا کریں، آپ 70 کے ساتھ ضرب لگائیں، 5 نمازیں ادا کریں، آپ 70 کو 5 کے ساتھ اگر آپ ضرب دیں تو کتنا بنے گا؟ یعنی 10,500 نمازوں کا ثواب۔ دوستو، 10,500 نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا رمضان کے اندر۔ ایک فرض 70 کے برابر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ دوستو، یہ وہ مہینہ ہے جب آپ ایک نفل ادا کریں گے، آپ کو ایک نفل کا ثواب 70 نفلوں کے برابر ملے گا، اور 70 نفل ایک فرض کے برابر ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کو ایک نوافل کا ثواب جو آپ ایک دگانا پڑھیں گے، 70 نوافل کے برابر ثواب ملے گا۔ تو دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ 10,500 فرض نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ عام دنوں میں اگر آپ پورا سال بھی نمازیں پڑھیں، 12 مہینے آپ 5 کی 5 نمازیں پڑھیں روزانہ کی، کوئی نماز آپ کی نہ چھوٹے، فوت نہ ہو، تو اس کی تعداد اگر آپ کیلکولیٹ کریں وہ 1800 بنتی ہے، یعنی 1800 سال کی نماز ہے، اور یہاں ایک مہینے کے اندر 10,500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو نماز نہ چھوڑیں۔ دوسری بات، نوافل نہ چھوڑیں،
تہجد کا اہتمام کریں، سحری تو تہجد کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں، سحری کے وقت اٹھتے ہیں تہجد لازمی پڑھیں، اس کے بعد اوابین کا اہتمام کریں، یہ اللہ کو راضی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تیسری بات، افطار کے ٹائم جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم دعا مانگنا نہ بھولیں، یوں کھانے پہ ہم لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس وقت دعا مانگیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، مجھے ان کا نام یاد نہیں، وہ عصر کے بعد مصلی بچھا کر اکیلے میں بیٹھ جاتے تھے، اور جب ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ تھکتے نہیں ہیں تو وہ کہتے تھے میاں جب ہم اپنے بازوں کو اللہ کے سامنے یوں اٹھا کر نہیں تھکائیں گے تو اللہ ہمیں کیسے دیں گے۔ تو آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی تڑپ ہے، ضرور مانگیے، اللہ سے مانگیے، اللہ کو راضی کیجیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس ماہ کے اندر روزے دار کی دعا اللہ اتنی قبول کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا قبول کرتے تھے۔ تو دیکھیے کیا شان ہے اس روزے دار کی، روزہ ضرور رکھیے۔ اس کے بعد درود شریف کی ایک تسبیح روزانہ، زیادہ ہو سکے آپ کے لیے غنیمت ہے۔ اسی طرح استغفار کی تسبیح، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح، یہ ساتھ ساتھ کرے، اور جن کاموں سے بچنا ہے۔ ہمارے جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، 3-4 دوست مل کے، ہم لوگ علمی باتیں تو کرتے نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی اچھائی کی کام تو کرتے نہیں ہیں، تو سیاست کو، اس طرح دوسرے کی غیبت کو، سیاسی لیڈر کو گالیاں دینا، کوئی کسی لیڈر کو گالی دیتا ہے، کوئی کسی جماعت کا ہوتا ہے اس کو گالی دیتا ہے، تو یہ کام کر کے اپنا روزہ خراب نہ کریں۔ بے شک اگر آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں، غیبت ہوتی ہے، وہ مجلس چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے دوست ایسے ہیں وہاں بیٹھ کے گپیں لگتی ہے فضول میں، کسی کی برائی ہوتی ہے، کسی کی غیبت ہوتی ہے، آپ وہ مجلس ہی چھوڑ دیں۔ آپ رمضان کا مہینہ تنہا گزاریں، یقین کریں جب یہ مہینہ گزرے گا اللہ اپنے رضا کا پروانہ آپ کو تھما دے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں رمضان گزارنے کا، قرآن مجید اتنے ختم کرنے ہیں، اتنے نوافل روزانہ پڑھنے ہیں، روزے سارے رکھنے آپ نے اگر کوئی عذر اور مجبوری نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور بات کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے تراویح میں، اب یا تو پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے یا پیچھے والے سامنے کو پتہ ہوتا ہے، باقی جتنے کھڑے ہوتے ہیں کوئی حافظ نہ ہو تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں ہے۔ دوستو ہم اپنی زندگی کے 30 سال 40 سال روزی کمانے میں، جاب کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور ان میں سے ہم تھوڑا سا وقت بھی نکال لیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، ہمیں قرآن اچھا خاصا سمجھ آ جائے گا۔ کیا کل قیامت کو ہم اللہ کو یہ عذر بتا سکیں گے کہ یا اللہ دنیا کے سارے کام کیے، جوانی میں کھیل کود بھی کیا، سب کچھ کیا، لاہ و لاب میں پڑے، فضول کاموں میں پڑے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اس مہینے کے اندر یہ کوشش کریں قرآن مجید کو سمجھیں، اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ انشاءاللہ جو یہ رمضان ہم ساتھ رہیں گے بہت ساری باتیں ہوں گی۔ بس آخر میں اتنا عرض کرتا چل رہا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کرے اللہ مجھے اس رمضان میں صحیح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، جو میرے دل کے اندر جائز حاجات ہیں وہ اللہ میری پوری فرمائے، جو آپ دیکھنے والوں کے دل کے اندر حاجات ہیں اللہ وہ آپ کی پوری فرمائے۔ اسی طرح تراویح کی جماعت ہے، اس پہ کل بات کریں گے، تراویح بھی ضرور ادا کریں، پورے 30 دن ادا کریں، ایسا نہ ہو پہلے دن مسجد بھری ہو، دوسرے دن بھری ہو اور تیسرے دن آپ چھوڑ کے چلے جائیں۔ نہیں، اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو تھکا دیں۔ اگر آپ یہ عذر کرتے ہیں کہ بھئی ہم تھک جاتے ہیں، تو دوستو سال کے 11 مہینے ہم لوگ عائش کرتے ہیں، ہم لوگ تو نوافل بھی نہیں پڑھتے، فرض اور سنتے پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، بعض لوگ تو سنتے بھی ادا نہیں کرتے۔ تو یہ ایک مہینہ اس کے اندر اپنے آپ کو تھکا دیں، اللہ کو دکھا دیں، یا اللہ ہم تیرے بندے، ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی تمام پریشانیاں اللہ کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔